مولانا العظیم۔ اور البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے اے مسلمانوں، اے انسانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین عمدہ نمونہ اس شخص کے لیے جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت زیادہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات میں منافقین کا تذکرہ آپ نے سنا، دیکھا کہ جنگ احزاب کے موقع پر منافقوں کا کردار اور طرز عمل کیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ اور اس کے بعد آنے والی آیتوں میں مخلصین کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ مخلص کی پہلی اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنی مرضی کو وقت کے نبی کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے۔ اسی کو فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے فنا فی اللہ کا مقدمہ فنا فی الرسول ہے۔ جب تک بندہ اطاعت رسول میں، محبت رسول میں فنا نہیں ہوتا، اس وقت تک اسے فنا فی اللہ مل نہیں سکتی۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اطاعت پیغمبر میں اپنے آپ کو انہوں نے فنا کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اپنی ذاتی حیثیت، اپنے گھر کا معاملہ، برادری اور رشتہ داری، کسی چیز کو بالکل خاطر میں نہیں لائے۔ بس وہی ہوگا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا اور مطلقاً فرمایا، حالانکہ بات تو یہاں جنگ کی چل رہی تھی کہ منافقین اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ بھی تمہارے پاس پیغمبر موجود ہیں، تم ان کا نمونہ نہیں دیکھتے ہو، تم خندق کھود رہے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کھود رہا ہے، تم مٹی اٹھا رہے ہو، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھا رہے ہیں۔ اگر تم بھوکے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ساتھ ہی بھوکے ہیں۔ اگر کھانے کے لیے کچھ کہا گیا ہے، آئی ہے دعوت، تو حضور نے اکیلے نہیں کھایا، سب کو بلا کے کھلایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھے ہوئے، آپ نے 2 باندھے ہوئے دکھا دیے کہ حضور مستقل ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ ہیں، تمہارے لیے نمونہ ہیں، ان کی نقالی کرتے چلے جاؤ، ان کی اتباع کرتے چلے جاؤ۔ اب معاملہ تو جنگ کا تھا، بتانا تو منافقین کو تھا کہ جیسے مخلصین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع کر رہے ہیں، تمہیں بھی ایسی ہی کرنی چاہیے۔ اپنی مرضی، اپنا خیال، جہاں تمہارے گھر والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی تو وہاں ہیں، جہاں تمہارے بچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی تو وہاں ہیں۔ انہوں نے کوئی الگ اپنے لیے حفاظت کا انتظام نہیں کیا ہوا تھا کہ تمہارے گھر والے اکیلے ہیں، تمہارے گھر محفوظ نہیں ہیں۔ جہاں عورتوں کا انتظام کیا ہوا تھا، بوڑھوں بچوں کا انتظام کیا ہوا تھا، تو وہاں سب کا اکٹھے کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے تمہارے یہ عذر کہ ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے، ہمارا فلاں، یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف ہے۔ تو مسئلہ تو جنگ کا تھا، لیکن اللہ نے اعلان مطلق لفظوں میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب وضو میں بھی حضور کا اسوہ ہے، نماز میں بھی حضور کا اسوہ ہے، روزے میں بھی حضور کا اسوہ ہے، کھانے میں بھی حضور کا اسوہ ہے، پینے میں بھی حضور کا اسوہ ہے، لباس میں بھی حضور کا اسوہ ہے۔ اپنے چہرے کے بال، اپنے سر کے بال، اپنی شکل و صورت میں، اپنے حلیے میں بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اور غمی آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اگر شادیاں ہوں تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، دشمنوں کے ساتھ برتاؤ ہے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، رشتہ داری برادری کے ساتھ معاملہ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، اہل خانہ کے ساتھ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہاں اللہ نے لفظ رسول اللہ کا بولا،
کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔ اب کوئی عیسائی کہہ سکتا ہے کہ جی اللہ کا رسول تو ہمارا نبی بھی ہے، کوئی یہودی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا رسول تو ہمارا نبی بھی ہے، لہٰذا کہا جی جا رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے رسول میں۔ تو اللہ کا رسول تو کتنے سارے ہیں، تو ہر امت والا، ہر نبی والا کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارا نبی۔ تو قرآن مجید نے دوسری جگہ پر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وہاں فَاتَّبِعُونِي کا جو امر ہے حضور کے ساتھ خاص ہے، میری ہی اتباع کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں میں، انسانوں میں، لوگوں میں اعلان کر دیجئے اگر اللہ کی محبوبیت، اللہ کی محبت تمہیں درکار ہے تو فَاتَّبِعُونِي، پھر میری ہی غلامی کرو۔ وہاں یہ نہیں کہ فَاتَّبِعُوا الرَّسُولَ، قرآن میں اور جگہ کئی جگہ آیا من اطاع اللہ فقد اطاع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ کئی جگہ پر آیا، لیکن یہاں فَاتَّبِعُونِی، میری ہی اتباع کرو، میری ہی غلامی کرو، ایسا مختص کر دیا ہے کہ کوئی کسی اور نبی والا، شریعت والا نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کسی اور کے بارے میں ہے، صرف اور صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی کے ذمے ایک یہ تھا کہ وہ اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق کرے کہ میرے سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ سچے تھے، اور دوسرا اس کے ذمے یہ تھا کہ اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دے۔ ہر نبی کے ذمے یہ دو کام تھے، اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق اور اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت۔ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اپنے سے پہلے والے ہر نبی کی تصدیق کا فرمایا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع شروع ہوتا ہے، اس آخری رکوع کے اندر اللہ نے صاف فرمایا کہ جتنے ایمان والے ہیں وہ تمام نبیوں کو مانتے ہیں اور کسی ایک نبی کی دوسرے نبی سے تفریق نہیں کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے والوں کی تصدیق کی، اپنے بعد کسی نبی کی بشارت نہیں دی، بلکہ صاف فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، صاف فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب رسالت و نبوت اللہ نے ایسی عالمگیر، ایسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنائی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دوام کی دلیل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دوام کی دلیل ہے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسالت اور نبوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے نمونہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے ادنا کام سے لے کر کے اعلیٰ کام تک، چھوٹے کام سے لے کر کے بڑے کام تک، انفرادی کام سے لے کر کے اجتماعی کام تک، عبادت کے کام سے لے کر کے رہن سہن اور معاملات کے کام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں برکتیں ہیں، اسی میں رحمتیں ہیں، اسی میں دنیا کا بننا ہے، اسی میں آخرت کا بننا ہے، اسی کے اندر عزت ہے، اسی کے اندر شان و شوکت ہے۔ جب حضور کی سنت کی قدر آ جاتی ہے بندے کے اندر، پھر اس سنت کی برکتیں ملتی ہیں، پھر اس سنت کی وجہ سے رب کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ ایک نہیں کئی نمونے ہیں کہ جنگ کے موقع پر صحابہ کرام نے مسواک والی سنت کا اہتمام کیا، تو وہ جنگ جو اسلحہ سے لڑی جاتی ہے، اس ایک سنت کی برکت سے اللہ نے دشمن کو میدان سے بھگا دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دو قاصد صحابی
جو کسریٰ کے دربار میں ہیں اور کسریٰ کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، جو اس وقت کی سپر پاور ہے، اس کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور روٹی کا لقمہ جب دسترخوان پہ ٹکڑا گر جاتا ہے اور وہ صحابی اٹھا کے دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اس کو کھا لیتا ہے، تو ساتھ والا کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں یہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اس طرح کرنے سے ہماری وقعت ان کے دلوں میں کم ہو جائے گی۔ جب قائل کی بات کرنے والے کی وقت کم ہوتی ہے تو پھر بات کی وقت کم ہو جاتی ہے۔ ہم جو مشن پروگرام لے کے آئے ہیں وہ متاثر ہوگا۔ تو وہ صحابی جو جواب دیتا ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا اترکت سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے؟ کیا میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے؟ اور ہم تو دوست کی وجہ سے فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج گھر میں شادی ہے، آج تو فرض نمازیں گئی ہیں، آج تو گھر میں اللہ نہ کرے بلکہ ایسے موقع ہیں غمی ہو جاتی ہے پھر بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور وہاں اس وقت کی سپر پاور ہے کسریٰ، اس کا دربار ہے، اس کا دسترخوان ہے، یہ مسافر ہیں، لیکن وہاں بھی اتنی سی سنت۔ حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف میں صاف صریح حدیث ہے کہ روٹی کا ٹکڑا، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز اگر نیچے گر جاتی ہے تو فرمایا اس کو اٹھاؤ، اگر اس کو قذر کوئی مٹی کٹا گندی چیز لگ گئی ہے اس کو جدا کرو، جو اس میں صاف حصہ ہو اس کو استعمال کرو، اس کو کھاؤ، تاکہ اللہ کی نعمت کی قدر بھی سمجھ میں آئے کہ میں اللہ کی نعمت کا محتاج ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تم چلتے جا رہے ہو حتیٰ کہ تم گھوڑے کے اوپر ہو اور تم سے کھجور کا ایک دانہ گر جائے تو فرمایا رکو، سواری کو روکو، اس کو تلاش کرو، اگر وہ نہ بھی ملنے کی توقع ہو پھر بھی تلاش کرنے کی شکل بناؤ۔ کیوں؟ تمہیں ایک دانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی نعمت کی قدر بتلانی ہے کہ میں اللہ کی نعمت ایک کھجور کے دانے کا بھی محتاج ہوں۔ یہ اصل میں نعمت کی قدر بتلانی مقصود ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک کھجور کے ایک دانے سے ہوتا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسریٰ کے قاصد آئے ہیں، وہ تو واقعہ تھا حضور کے صحابی گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسریٰ کے قاصد آئے ہیں، اس کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مونچھیں بڑی تھیں اور داڑھی بالکل نہیں تھی۔ یہ حدیث ہے صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے حضور نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ پھر صحابی نے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، تم ویسے جو بات ہے بات کرو۔ اب ان کی بات تو سنی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ یاد رکھیے جب ہم قبر میں ہوں گے وہاں جو 3 سوال ہیں ان میں سے دوسرا سوال یہی ہے، ما تقول فی ھذا الرجل۔ یہ جو ہم نے لفظ بنائے ہیں نا کہ تیرا نبی کون ہے، من نبیک، یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث میں لفظ یہ ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سامنے آ جائے گی جیسے ایک بندہ بالکل سامنے ہوتا ہے۔ اس پر باقاعدہ بخاری شریف کے شارحین نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے کہ ایک وقت میں اتنے لوگ دفن ہوتے ہیں، کس کس قبر میں حضور کی شکل نظر آئے گی، اس پر باقاعدہ سائنسی لحاظ سے علماء نے بحثیں کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سامنے آئے گا اور پھر اشارہ کر کے پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اب بتائیے جب حضور ان کے چہرے سے منہ پھیر رہے تھے، اگر ہمارا چہرہ ایسا ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہیں پھیر لیں گے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا وہاں قبر میں؟ وہاں کوئی دولت کام آئے گی، وہاں کوئی عہدہ کام آئے گا، وہاں جس کی وجہ سے آج ہم عذر کرتے ہیں وہ چیز کام آ جائے گی؟ قطعاً نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، مختلف قسم کے زمانوں میں مختلف فتنے ہوتے ہیں۔ آج داڑھی کا مسئلہ ایسا بن گیا ہے کہ لوگ سرے سے اس کو دین کا کام سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں رکھ لی تو ٹھیک ہے، نہ رکھ لی تو کیا ہو گیا۔
یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ دین کا ایک کام تمام انبیاء اور تمام صحابہ کی مجمع علیہ سنت اور اس کی وقت ہی کم ہو گئی ہے۔ کل رات کو یہاں فیصل آباد میں اڈا سول پر پروگرام تھا، تو وہاں ایک عالم دین نے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے باقاعدہ بتلایا کہ اس وقت ایک یہ گناہ کہ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہاں ثواب سمجھتے ہیں، رکھ لی تو ثواب ہے، ورنہ نہ رکھنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اور دوسرا شلوار ٹخنوں سے نیچے، اس کو بھی بالکل گناہ نہیں، اس کو پتہ نہیں فیشن بنا لیا گیا، پتہ نہیں کیا بنا لیا گیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ جتنا تیرا ٹخنے کا حصہ کپڑے تیرے تہ بند اور شلوار سے چھپا ہوا ہے یہ جہنم کی آگ میں جلے گا، صاف صریح حدیث ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانا ہے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے آقا سے خوبصورت اور کون ہو سکتا ہے؟ صرف نظمیں پڑھ کے ہم حضور کی خوبصورتی بھی سنتے رہیں گے، صرف مجلسوں میں محفلوں میں اس سے بس کام چل جائے گا؟ آج تو ہمارے نعت خان بھی وہ ہیں جن کے چہروں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی اور لوگ ان کے اوپر نوٹ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ محض دنیا ہے، آخرت میں پتہ چلے گا، جب قبر میں پہنچیں گے پھر پتہ چلے گا کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، عاشق کون ہے اور صرف نام لے کے روٹیاں کھانے والا کون ہے۔ چوری والے مجنوں بننے کی کوشش کرتے ہیں سارے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ۔ نمونے کو کون اپنائے گا؟ اللہ نے 3 نشانیاں بتلا دی۔ نمبر 1، جس کو اللہ پہ یقین ہوگا، لمن کان یرجو اللہ، اور نمبر 2، والیوم الآخرہ، جس کو آخرت کا یقین ہوگا، اور نمبر 3، وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر و یاد کثرت سے کرتا ہوگا۔ یہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔